آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی 190 پر 3 193 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، اے مومنو جنگ کرتے رہو اپنے دشمنوں سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ہی نہ رہے۔ یعنی جو لوگ تمہیں پریشان کر رہے ہیں، تمہارے لیے فتنہ بن گئے ہیں، تم بھی ان کا مقابلہ کرو، ان سے جنگ کرو۔ جب وہ فتنہ کرنا چھوڑ دیں گے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی اللہ کے قانون پہ عمل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، اس وقت تک جو دشمن تمہیں ستا رہے ہیں ان کا تم مقابلہ کرو۔ ایسا نہیں ہے مومنو کہ تمہارا دشمن تو تم پر حملہ کرتا رہے اور تم دب کر بیٹھ جاؤ۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام جنگ کی اجازت نہیں دیتا، مگر جب کوئی جنگ کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے تو اسلام دب کر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، اگر کوئی چھیڑ دیتا ہے تو ہم اسے چھوڑتے نہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر رک جائیں تمہارے دشمن، یعنی تم کو پریشان کرنا چھوڑ دے، تمہاری راہ میں رکاوٹ بننا چھوڑ دے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر ظالموں ہی پر تم کو زیادتی کرنا ہے، ظالموں ہی سے جنگ کرنا ہے۔ جو ظالم نہیں ہے اس کے ساتھ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے۔ مطلب یہ ہے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں 4 مہینے، وہ ہے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنا چاہیے، مگر دشمن اگر جنگ کر دے، حرمت والے مہینے میں اگر دشمن جنگ جاری کر دے تو اس کی جنگ کا جواب دیتے ہوئے تم بھی جنگ کر سکتے ہو حرمت والے مہینے میں۔ ایسا نہیں کہ دشمن ناجائز فائدہ اٹھائے، وہ یہ کہے کہ مسلمان حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرتا، محرم میں جنگ نہیں کرتا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اسی طرح رجب میں جنگ نہیں کرتا، ہم ایسے مہینے میں ان سے جنگ کریں گے تو وہ صرف مار کھاتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، ہمیں جواب نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہے مومنو، حرمت والا مہینہ باقی احترام کا مہینہ ہے، اس میں جنگ نہیں کرنا ہے، مگر جب دشمن جنگ کا آغاز کر دے تو تم جوابی کارروائی کرتے ہوئے ضرور اس مہینے میں جنگ کر سکتے ہو۔ والحرمات قصاص، اور حرمت والی جتنی چیزیں ہیں ان سب میں بدلہ لیا جا سکتا ہے، یعنی ابتدا نہ بگننگ تم نہ کرو، دوسرا شروع کر دے تو جوابی کارروائی تم دے سکتے ہو۔
فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس کا بدلہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا برا سلوک اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ اگر وہ تمہیں مار رہا ہے تو تم بھی مارو، اگر وہ تمہارے ساتھ ظالمانہ سلوک کر رہا ہے تو تم بھی اس کا جواب دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اے مومنو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ بے شک اللہ متقی بندوں کے ساتھ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مومنو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ خرچ کرنا اسے کہتے ہیں انفاق۔ آخر خرچ کرنے پر قرآن اتنا زور کیوں دیتا؟ خرچ کرو خرچ کرو، سورہ فاطمہ، سورہ بقرہ میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے مومنوں کو جو بھی دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کو اتنا اہم کیوں قرار دیا گیا؟ یاد رکھیے، خرچ کرنا یہ محبت کی علامت ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے 1000 2000 خرچ کرنا آپ کے لیے بھاری بات نہیں ہے۔ جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ خرچ کریں گے۔ اگر کسی سے محبت نہیں کرتے اس کے لیے 10 20 خرچ کرنا بھی آپ کے لیے بھاری پڑ جائے گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس پہ خرچ کر دیتے۔ کوئی اجنبی لڑکا آئے اور کہے کہ مجھے بھاری کپڑا 1 میٹر 1000 روپے کا لے کر دو، تو آپ کہیں گے کہ اتنی بھاری رقم میں دے نہیں سکتا، جاؤ۔ اگر آپ کا پوتا آ کر کہے دادا جان مجھے بہت خواہش ہے یہ لے کر دو، تو آپ کہیں گے کہ 1000 کیا بیٹا، 2000 کا کپڑا بھی تو پوچھا تو میں تجھے دے دوں گا۔ کیوں؟ محبت۔ محبت میں خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کا دوست آپ کے گھر آ گئے، آپ جاتے ہیں، گوشت خریدتے ہیں، چاول خریدتے ہیں، بریانی پکاتے ہیں، دوسرے بھی کھانے کی چیزیں تیار کرتے ہیں، دوست کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں آپ کے 2-3 ہزار خرچ ہو جاتے ہیں، آپ کے دل کو کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ محبت ہے دوست سے، رشتہ دار سے محبت ہے۔ آپ کی بہن آ گئی گھر میں، آپ بے دریغ خرچ کر رہے ہیں، تو خرچ کرنا محبت کی علامت ہے۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دکھاؤ۔ صرف زبان سے دعویٰ کر لینے سے کام نہیں بنتا۔ دعوے کرنے والے بہت ہیں، مگر جب ثبوت پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو صحیح وفادار ثبوت پیش کرتا ہے۔ جو زبانی جمع خرچ کرتا ہے وہ خاموشی سے پلٹ کر چلے جاتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے مومنو خود کو تم بربادی میں مت گراؤ، خود کو برباد نہ کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اچھائی کرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ اچھائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، پہلے حکم دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر کہتا ہے کہ خود کو برباد نہ کرو۔ کیا مطلب؟ خرچ نہ کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، خرچ کرو گے تو آباد ہو جاؤ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں۔ لیکن ایک بات ہم یاد رکھیں، خرچ کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
فی سبیل اللہ کی شرط ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. نام و نمود کے لیے 100 پیسے دے رہے، یہ 100 دیتا، وہ 200 دیتا، بھائی دیے بغیر بیٹھا تو کیا بولیں گے لوگ؟ دل تو چاہتا ہے کہ نہ دے، مگر شرمندگی کا خوف یہ کہتا ہے کہ دے دے. تو یہ اگر دیا تو یہ اللہ کی راہ میں نہیں دیا، بلکہ لوگوں کی راہ میں دیا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے. تو جذبہ، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اس جذبے کے ساتھ تم دے دو گے تو تم برباد ہونے والے نہیں ہو. اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو تم برباد ہو جاؤ گے. لہذا خود کو بربادی میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اے مومنو ہمیشہ بھلائی کرو، دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، تمہارا بھلا ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں میں اس پہ رحم کروں گا تو مجھے کیا فائدہ، میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا تو مجھے کیا فائدہ. سن لیجئے فائدہ کیا ہے. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم رحم کرو زمین میں رہنے والوں پر، رحم کرے گا تم پر جو آسمان میں رہنے والا. آپ کسی پر رحم کرتے ہیں، کتنا آپ رحم کریں گے؟ جتنی رحم دلی آپ کے پاس ہے اتنا ہی تو رحم کریں گے، مگر اس کا عوض اتنا بڑا ملتا ہے کہ مولا تعالیٰ آپ پہ رحم کرتا ہے، اور اس کا رحم و کرم واقعی آپ کے رحم و کرم سے بھاری ہے. آپ نے کسی انسان پہ رحم کر کے اسے چھوٹی چیز دی ہے، اس چھوٹی چیز کے عوض میں اللہ کی رحمت جو آپ کو ملی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. رحم کرتے رہو. حدیث پاک میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعہم لعیالہ. اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو سب سے بڑھ کر نفع دیتا ہے. تم نفع دو، نفع کی امید مت رکھو، نفع دیتے جاؤ، امید مت رکھو. اگر امید رکھو گے تو پھر انتظار میں رہو گے، مجھے کب اس سے نفع ملے گا، مجھے کب اسے نفع ملے گا. تو بندے کو نفع پہنچاؤ، مولا سے امید رکھو. یہ بھاری چیز ہے، امید اسی سے رہے. میں آج اسے دیا، کل یہ مجھے کیا دے. آج کل شادیوں میں ایسا معاملہ، اس کے بیٹے کی شادی میں 10,000 رکھا، میرے بیٹے کی شادی میں کتنا رکھا، 4,000 اتنا رکھا انہیں، میں 10,000 رکھ دیا نا. تو کیا ٹرانزیکشن کیا ہے؟ تم 10,000 رکھ دیے، تمہاری محبت، تمہاری حیثیت. اس غریب کے پاس وہ حیثیت نہیں ہے، وہ 4,000 رکھا تم. اب کور کھولنے کو تو کیسا کمی نہ ہے، دیکھیں 10,000 میں رکھا، وہ 10 بجے دے رہا نہیں، انہیں 4,000 ہی دیا. باتیں کرتے لوگ. تو پھر اس کا نام تحفہ کہاں ہو؟ یہ ایک بزنس کر رہے آپ، بزنس وداؤٹ انویسٹمنٹ، انویسٹ کیے بغیر بزنس کر رہے ہیں. ایسا ہم نے جو دے دیا دے دیا، پھر اس کے بعد ملے تو الحمدللہ، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا وہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ہمارا وہ تصور ہی نہیں کہ آج ہم دیں گے کل ہم لیں گے، وہ تصور نہیں. بعض لوگ سوچتے اسے بچہ نہیں، میں جا کر مجھے بچہ ہی نہیں نا، میں اسے رکھ دیا تو انہیں کم بجے لا کر رکھے گا. میرے 4 بچوں کی شادیاں ہو گئے، اب میں جا کر رکھا تو انہیں کم بجے لا کر رکھے گا. یہ بھی سوچتے ہیں، حالانکہ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. تم تحفہ دیتے ہو دے دو، عوض کی امید مت رکھو. اسی طرح کسی غریب کو پیسہ دے کر چاچا مدد کرا، میری خدمت ہی نہیں کرتا ہوں، تب خدمت کے لیے تم دیتے ہو تو اس کا نام سخاوت نہیں ہے، اس کا نام تو مزدوری ہے. تم مزدوری دے رہے ہو، پھر سخاوت کا نام کیوں؟ دے کر نا امید ہو جاؤ، اللہ ہی سے امید رکھنا. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ
نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا۔ تو اس موقع پر ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی، جنگ کا موقع تھا، ایک شخص کافروں کے نرغے میں گئے، کیونکہ کفار آ گئے، مسلمان ڈر رہے، تو یہ دل گھسا کافروں کے نرغے میں، کئی جتنا ہو سکے وہ حملہ کیا، آخر شہید ہو گئے۔ چند لوگوں نے کہا کہ دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو بربادی میں مت گراؤ۔ یہ بربادی میں گرا لیا گیا، دشمنوں سے مقابلہ کیا، مارا گیا۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تب ابو ایوب انصاری نے کہا کہ نہیں اے لوگوں، اس آیت کا مطلب تم لوگوں نے جانا نہیں ہے۔ جہاد میں جا کر اپنی جان دے دینا یہ خود کو برباد کرنا نہیں ہے، جہاد کے موقع پہ ڈر کے بیٹھ جانا یہ خود کو برباد کرنا، کیونکہ آیت ایسے موقع پر ہی اتری۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جب اسلام کی شان پھیل گئی، جا بجا لوگ مسلمان ہو گئے، تو مدینے کے انصاری صحابیوں نے، چند صحابہ نے، جن کا پرانا مشغلہ تھا کھیتی باڑی، مدینے والے کسان لوگ تھے، حضور نے جا کر ان کی تربیت کی اور انہیں بتایا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ تو ان کے دلوں میں ایک بات آئی کہ اب تو جہاد ختم ہو گیا، اسلام پھیل گیا، چلو اب ہم پہلے ہی کی طرح کسان بن جائیں گے، کھیتی باڑی میں لگ جائیں گے۔ تو اس وقت یہ آیت اتری کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو پھر برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ جہاد کو چھوڑ دو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا دشمن مضبوط ہو جائے گا، دشمن مضبوط ہوگا تم کمزور ہو جاؤ گے، تو لازمی بات یہ ہے کہ وہ تم پر چھا جائے گا اور تم اس کے آگے دب جاؤ۔ تو یہاں تک بات ختم ہوئی۔ اب آیت شروع ہو رہی ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے مومنو حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے۔ غور کرنے کا مقام، پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ حج ادا کرو، بلکہ کہا حج کو پورا کرو۔ صرف ادا کرنے کی بات ہوتی تو لفظ یوں ہوتا وَعَدُّ الْحَجَّ، حج ادا کرو، ایسا نہیں، اتم الحج، حج کو پورا کرو، کیونکہ حج کے موقع پر کبھی کبھی ایسی پریشانی آتی ہے کہ حج کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اب چھوڑ دو پھر کبھی کر لو، پورا کرنے کا ارادہ نکل جاتا۔ کبھی بچوں کو روزہ رکھنے کے بعد ہو جاتا، 4 بجے آج چھوڑا تو میں کل سے رکھ لوں کیا روزہ، پورا روزہ پورا ہونے تک اسے صبر نہیں ہوتا۔ مگر کہیں کہیں اس کا برعکس ہو جاتا ہے، بچہ تو روزہ رکھ لیتا ہے مگر بڑا آدمی کہتا ہے کیا حضرت میرے سے نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے کہا میرے سے روزہ رکھنے نہیں ہوتا، کیا بھائی پریشانی تم کو، کچھ کمزوری ہے؟ نہیں، بھوک لگتی ہو، بھوک لگتی اس واسطے روزہ رکھنے نہیں ہوتا۔ بھائی عجیب بات، بھوک کیا ہے آپ کو پتہ چلے اسی لیے تو روزہ ہے، بھوک لگتی روزہ نہیں رکھتا کا مطلب کیا؟ تو تم کو ایسا کہنا چاہیے میں روٹی نہیں کھاتا، کھایا تو اندر چل جاتی روٹی میرے، تو کیا کریں، روٹی کھاتا نہیں، کیوں بھائی اندر چل جاتی نا، باہر ہی نہیں رہتی، ویسا روزہ رکھتا ہوں میں، بھوک لگتی نا اس لیے روزہ نہیں رکھتا، کیا مطلب؟ تب کیسا روزہ ہونا تمہارا؟ تمہارا پیٹ بھی بھرنا روزہ بھی پورا ہونا، ایسا ہو سکتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو حج کے موقع پر آج حج کرنا بہت آسان ہے. ایک زمانے میں حج کرنا بہت مشکل تھا، اور آج بھی حج میں دقتیں آتی ہیں. جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کیا کیا دقتیں ہوتی ہیں. مینا سے عرفات تک جانا، عرفات میں کھڑے ہو کر پھر مینا میں آنا، خصوصاً طواف زیارت کے لیے مینا سے کعبے کو جا کے پھر کعبے سے مینا کو آنا، آ کر کنکریاں مارنا، 10واں 11واں 12واں، یہ 3 دن کے اندر طواف زیارت کر کے پھر سے مینا کو آ جانا. اس سے بڑی دقت ہوتی ہے. دقت ہوتی ہے، اللہ آسانی بھی کر دیتا ہے. سوچے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا کام ہم سے کیسے ہوا، مگر اللہ کروا لیتا ہے. پروردگار وہ کام کروا لیتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے. مگر سوچیں گے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میں حج کو نہیں جاتا. کیوں بھائی؟ میں ٹی وی میں دیکھا یہ لوگ کرتے، اتنی بھیڑ میں میری حالت کیا ہوگی، اس واسطے میں حج کو نہیں جاتا. بھیڑ کیسی بھی رہے، بھیڑ بچانے والا پروردگار، اور برابر بچاتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرتے ہیں، بیک وقت طواف کرتے ہیں، بیک وقت میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں. مولا تعالی بچا لیتا ہے، سب کو رزق بھی ملتا ہے، ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے. یہ رب کا کرم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے مومنو حج اور عمرہ دونوں ادا کرو اللہ کے لیے. تو للہ کی جو شرط ہے یہ بھی قابل غور ہے. للہ، اللہ کے لیے. ایک زمانہ ایسا تھا جبکہ اسلام نہیں آیا تھا، اس سے پہلے بھی لوگ حج کرتے تھے، مگر ان کا مقصد عبادت کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا مارکیٹنگ کرنا. اسے لوگ موسم کہتے تھے، اور وہاں ایک بازار لگتا تھا سوق عکاظ. تو اس بازار میں لوگ اپنی چیزیں حج کے نام سے آئیں گے اور چیزوں کو فروخت کر کے خوب نفع کمائیں گے. تو ان کا حج اللہ کے لیے نہیں ہوتا تھا، دنیا کے لیے ہوتا تھا. تو اللہ نے کہا کہ اے مومنو تمہارا حج ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اب یہاں پر حج اور عمرہ دونوں کا حکم یکساں دیا گیا. حج الگ چیز ہے، عمرہ الگ چیز ہے. حج کے لیے حج کا موسم ہونا. موسم کیا حج کا؟ شوال سے ذوالحجہ تک. ذوالحجہ آخر تک نہیں، ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ تک، بلکہ میدان عرفات 9واں دن ہوتا ہے وہاں تک. اس کے بعد اگر کوئی حج کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. اگر کوئی صاحب محرم میں حج کرنا چاہے کر سکتے نہیں. ارے رمضان تو بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، رمضان میں کوئی حج کر سکتا کیا؟ رمضان میں بہت سے لوگ مکہ کو جاتے ہیں، حج کرنے نہیں جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں. حج کے لیے تو ذوالحجہ ہو، اس کا نام ہے ذوالحجہ، حج والا مہینہ. مگر احرام باندھنے کا وقت شوال سے شروع ہو جاتا ہے. شوال کے پہلے اگر کوئی حج کا احرام باندھے گا تو اس کا احرام نہیں ہوگا. تو یہاں پر دونوں عبادتوں کو ملا کر ادا کرنے کا حکم دیا گیا. تو اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ حج کی 3 قسمیں، حج کی 3 قسمیں. پہلی قسم ہے حج افراد. حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا. تو حج افراد کون لوگ کریں گے؟ ہم لوگ نہیں کریں، مکے والے کریں. کیونکہ مکے والے آج حج کر لیتے ہیں، کل اگر عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہیں رہتے وہ لوگ. دور سے آنے والے یہ
ایسا نہیں کر سکتے آج حج کر لیں گے پھر 1 مہینے کے بعد آئیں گے عمرہ کریں گے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجازت دی ہے کہ حج اور عمرہ تم ایک ساتھ کر سکتے ہو۔ تو صرف حج جو ہوتا ہے جس میں عمرہ بالکل نہیں ہوتا وہ حج ہے، حج افراد، اور حج افراد کرنے والے کو ہم کہتے ہیں مفرد۔ یہ جو مفرد ہے وہ مکے والوں میں ہوتا ہے۔ حج کی دوسری قسم ہے حج قران۔ حج قران کا مطلب ہے آپ حج اور عمرہ دونوں بیک وقت کرتے ہیں، ایک ہی احرام میں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے عمرے کا احرام باندھ لیا بعد جا کر حج کا احرام باندھا، ایسا نہیں۔ جب احرام باندھا تو اس وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ حج اور عمرے کی تھی۔ ایسا شخص جب احرام باندھ کر نکلے گا، عمرہ کر لے گا، عمرے کے بعد بھی وہ احرام نہیں نکال سکتا حج پورا ہونے تک، بھلے اس میں 2 مہینے بھی لگے تو لگ جائے۔ مثلاً کوئی شوال میں نکل گیا یا ذوالقعدہ کی 1 تاریخ کو نکلا تو پورا مہینہ یہاں تک کہ یوم عرفہ ختم ہو کر مینا میں جا کر سر مڈانے کے بعد ہی وہ کیا کر سکتا؟ احرام نکال سکتا ہے۔ اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران۔ اس میں تکلیف زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قران افضل ہے، اور حج کی تیسری قسم ہے، وہی تیسری قسم یہاں پہ بیان ہو رہی ہے، وہ ہے حج تمتع۔ حج تمتع، تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ اس میں کیا فائدہ ہے؟ آپ یہاں سے اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں کعبے کو تو آپ نیت صرف عمرے کی کریں گے، عمرے کی نیت کر کے جائیں گے۔ عمرہ پورا ہونے کے بعد دوسرے دن ہی عمرہ ہو جاتا ہے، اسی دن ہو جاتا عمرہ۔ عمرہ ہو جانے کے بعد آپ احرام کی پابندی سے باہر آ جائیں گے۔ پھر جب حج کے دن قریب آ جائیں گے، یعنی ذوالحجہ کی 7ویں تاریخ آ جائے گی، تو اس وقت آپ حج کا احرام باندھ لیں گے۔ تو اس میں عمرے کا احرام پہلے ہے، عمرے سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ فری ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نارمل لباس پہن سکتے ہیں، آپ جو ہے اپنے ناخن بھی کتروا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ حج کے دن قریب آ جائیں گے، ذوالحجہ کی 7ویں تاریخ یا 8ویں تاریخ، اس وقت آپ مکے ہی میں احرام باندھ لیں گے۔ باندھ کر سیدھے کہاں جائیں گے؟ مینا جاتے ہوئے عرفات کو چلے جائیں گے، پھر وہاں سے مزدلفہ ہو کر مینا کو آئیں گے۔ تو اس قسم کا حج حج تمتع کہلاتا ہے۔ ہم سب زیادہ تر حج تمتع ہی کرتے ہیں کیونکہ اس میں آسانی ہے، حج قران میں تکلیف ہے۔ ہاں قریب دنوں میں کوئی گیا، ابھی حج کے لیے 2-4 دن ہی باقی ہیں، ایسا آدمی قران کر لے تو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ دن حج احرام کی پابندی میں رہنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ تو اب دیکھیے اب اس میں ایک چیز ہے کہ جو حج تمتع کرتا ہے یا حج قران کرتا ہے، حج افراد کی بات الگ ہے، وہ صرف مکے والے کریں گے۔ حج قران اور حج تمتع، قران میں آپ کو یہ سہولت دی گئی کہ ایک ہی احرام میں آپ عمرہ اور حج دونوں کرتے ہیں۔ حج تمتع میں اس سے بھی بڑھ کر سہولت آپ کو یہ دی گئی کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ حلال ہو جاتے ہیں۔ حلال ہو جاتے کا مطلب کیا؟ یہ احرام کی پابندی سے باہر۔ ایک صاحب ڈر گئے، بھائی ہو جا کر عمرہ کرنے کے بعد آپ حلال ہو جائیں۔ کیا مولوی صاحب ایسا بولتے نا، کیا مرغی حلال ہوگی؟ بولے تو کیا مطلب؟ مرغی حلال ہوئی کا مطلب کیا؟ کٹ گئی،
ویسا کٹ جانے کا ہو جا کر، ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ حلال ہو گئے کا مطلب کیا؟ احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے۔ دم دینا کیا تب تک بریانی پا کر دم دینا کیا؟ وہ دم دینا نہیں ہے۔ وہاں پر دم دینے کا مطلب کوئی غلطی تم سے ہو گئی تو اس کا کفارہ ادا کرتے ہوئے آپ بکرا ذبح کرتے ہیں، اس کا نام ہے دم دینا۔ تو یہاں اللہ تعالی نے حج تمتع کا حکم بتا رہا ہے۔ تو تمتع کرنے والا کیا کرتا ہے؟ یہ بکرا ذبح کرتا ہے، اور اس بکرے کو جسے حاجی حج تمتع کی وجہ سے ذبح کرواتا ہے 10ویں ذی الحجہ کو۔ کون سا دن ہے وہ؟ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ۔ وہ معلوم ہو جائے تو اس کے بعد ہی جا کر سر مڈانا ہو، تو اس کا نام ہے ہدی۔ اس کا نام کیا ہے؟ ہدی۔ مگر لوگ ہدی نہیں بولتے، قربانی بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ قربانی۔ جیسا کہ چلہ کا لفظ ہے، 3 دن کے لیے بھی 3 دن کا چلہ بولتے تھے۔ چلہ 40 دن کو بولتے، مگر 3 دن کو بھی چلہ بول دیتے۔ بعض لوگ 10 دن کو بھی چلہ بولتے۔ یہ اعتکاف میں بیٹھا 10 دن کے لیے، اس کا نام بھی چلہ رکھ دیتے۔ وہ چلہ کا لفظ اتنا فیمس ہو گیا۔ اسی طرح قربانی کا لفظ فیمس ہو گیا، اس کا نام بھی قربانی رکھتے۔ تو 2 قسم کی قربانی ہے۔ یہ قربانی بقرعید کی قربانی ہے، اور یہ قربانی بقرعید کی قربانی نہیں بلکہ حج کے لیے کی جانے والی قربانی، یہ حج تمتع کرنے والا۔ تو آج کل ہم پیسہ بھر دیتے ہیں، اور آج کل بازار بھی زیادہ ہے، خرید کر بھی لا سکتے ہیں۔ جن کو تجربہ ہے وہ پیسہ نہیں بھرتے، جا کے بکرا خرید لیتے، خرید کر حرم شریف کے اندر، حرم شریف کا مطلب حدود حرم میں ذبح کرنا، مکے کے اندر ذبح کرنا ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہاں پر جانور نہیں ملتا تھا، تو حج کو جانے والے راستے ہی میں جانور خرید لیتے، راستے ہی میں جانور خرید کر وہاں پر لے جاتے، وہاں باندھ کر رکھتے، پھر جب وقت آتا ذبح کرنے کا، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو، تب ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اور نیت باندھ کر تم نکل گئے، یہ احرام کی حالت میں آ گئے۔ اب تو بہت آسان ہے، فلائٹ میں بیٹھ کر احرام کی نیت کرتے۔ احرام کا جو لباس ہے بغیر سلائی کا وہ تو آ جاتا، مگر نیت نہیں کرتے، کیونکہ نیت کر لیں گے پھر کچھ حادثہ ہو گیا، رکنا پڑا، تو پھر سارا دن احرام میں رہنا۔ اس واسطے جب فلائٹ میں بیٹھ گئے، اب نکلنے کا یقین ہو گیا، تو احرام کی نیت آپ کر لیتے ہیں۔ یلملم آنے کے پہلے آپ کو احرام کی نیت کر لینا چاہیے۔ ویسے آج کل طیارے کا معنی کیا ہے؟ فلائٹ میں جو ہے اعلان کرتے ہیں یلملم، تو یلملم جسے مال میں سمجھا کیا بکتا سے، ہاں یلملم بکتا ہے، پھل کی ہو نہیں مٹھائی کی پوچھتے، ان کو وہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ حج کے لیے تیار ہو کے بیٹھ گئے، وہاں پر جب اعلان ہوتا ہے یلملم، تو ادھر ادھر دیکھ کر بولتے کیسی چیز ملتی، کیا یلملم بولتے۔ تو جگہ آ گئی، جگہ قریب ہے یلملم کی، اب تم احرام کی نیت کر لو، یہ اطلاع دیتے ہیں اس وقت پر۔ تو یلملم کے پہلے اب تو ہم ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، اس زمانے میں لوگ کشتیوں میں جاتے تھے، کبھی وہ جو صحرائی راستہ ہوتا تھا پیدل چل کر جاتے تھے، جنگلوں کو پار کرتے کرتے جاتے تھے۔ تو پروردگار کہتا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا گیا، یعنی حج کو تم نہیں جا سکتے، ایسی تمہاری حالت ہو گئی،
یا تو تم سخت بیمار ہو گئے، یا راستہ بالکل خراب ہو گیا، یا دشمن کا خطرہ ہے، تمہیں جنگ شروع ہو گئی، دشمن کا خطرہ ہے، تم رک گئے، تو پھر تم کو کیا کرنا چاہیے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو جانور تم کو آسانی سے ملے، یعنی جو بکرا تمہیں آسانی سے ملے کا مطلب آپ اٹھا کر چوزہ بھیج نہیں سکتے، آسانی سے مجھے چوزہ مل گیا اس لیے بھیج دیا، مرغی مل گئی بھیج دیا، ایسا نہیں، بکرا ہی بھیجنا ہے۔ جو جانور آسانی سے ملے اسے بھیجو، مکے کو بھیج دو، اور تم بیمار ہو گئے نہیں جا سکتے تو وہیں رک جاؤ۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ تمہارا جو جانور ہے وہ اپنے مقام پر حرم شریف میں پہنچ جائے۔ جب حرم شریف میں پہنچ گیا تو تم یہاں پر سر منڈا کر حلال ہو سکتے ہو، یعنی احرام کی پابندی سے باہر آ سکتے ہو۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو راستے میں اٹک گئے، جو راستے میں اٹک جاتا ہے، حج نہیں کر سکتا، ویسی حالت پیدا ہو گئی، تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں محصر۔ کیا کہتے ہیں؟ محصر۔ تو محصر کیا کرے گا؟ آج تو آسانی ہو گئی، اگر ایسی حالت ہو گئی، فلائٹ میں گئے، راستے میں فلائٹ اتر گئی، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اب اس سال حج کو نہیں جا سکتے، دوسری فلائٹ بھی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر آپ ایسا انتظام کریں، وہاں رہنے والوں کو بول دیں کہ ہماری جانب سے ایک جانور ذبح کرو، اس کی جو بھی رقم ہے، جو بھی پیسہ ہے وہ ہم دے دیں گے۔ پھر جب آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جانور پہنچ گیا ہے، خرید لیا گیا ہے، اس کو ذبح کر دیا گیا، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ احرام کی حالت سے باہر آ سکتے ہیں۔ تو یہ حکم ہے، اس کے علاوہ بہت سے احکام اس ایک آیت میں، بڑی طویل آیت ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ بات یہیں پہ ختم کر کے اس کے بعد جو مضمون ہے وہ مضمون، یعنی کوئی ایسا مجبور ہے کہ جانور ہی خرید نہیں سکتا، حج تمتع کو گیا، حج تمتع کر لیا، 10ویں ذی الحجہ کو جانور ذبح کرنا جسے ہدی کہتے ہیں اور ہماری زبان میں قربانی کہتے ہیں، وہ نہیں کر سکا، تو وہ آدمی اس کے عوض میں کیا کرے؟ وہ حکم بعد میں آ رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ محفل میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمانا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حج بیت اللہ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔